نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر رائی برابر بھی کبر ہوگا نا، تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں تو پسند ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے، ہمیں تو پسند ہے، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ تو پھر تکبر کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا۔ اچھے کپڑے پہننا بری بات نہیں ہے، اچھا کھانا کھانا بری بات نہیں ہے، اچھی گاڑی چلانا بری بات نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے دوسروں کو جن کے پاس وہ نہیں ہے ان کو چھوٹا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ جب تمہارے پاس سچ بات آ جائے، حق بات آ جائے، تو اس کو جھٹلا دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم رات کو 1/3 قرآن کیوں نہیں پڑھ کے سوتے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ 1/3 قرآن کون پڑھ سکتا ہے؟ ہر روز رات کو 1/3 قرآن، مطلب 10 پارے، ٹھیک ہے نا، 30 پارے نا، 10 پارے روز رات کو کوئی ختم کرے۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ ہر رات کو کون کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا جو یہ کلمات ادا کرے گا اس دن اللہ اس کو راضی کر دے گا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی۔ میں راضی ہوں اللہ میرا رب ہے، میں راضی ہوں اللہ میرا رب ہے، میں راضی ہوں اسلام میرا دین ہے، اسلام میرا وے آف لائف ہے، اور میں راضی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، میرے رول ماڈل ہیں۔ جو صبح میں اور شام میں یہ 3 دفعہ پڑھے گا قیامت کے دن اللہ اس کو راضی کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، اور پھر جب وہ دوسرا کرتا ہے تو دوسرا پڑ جاتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے تو تیسرا پڑتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے پورا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے پورا جسم خراب ہے۔ کیا ہے؟ وہ ہوا قلب، وہ تمہارا دل ہے۔ دل کی اصلاح کر لو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے لباس کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی حالت کو دیکھے گا قیامت والے دن۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کہنا سبحان اللہ والحمد للہ واللہ الہ الا اللہ واللہ اکبر مجھے ہر اس چیز سے زیادہ عزیز ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی کہ یہ سب سے زیادہ محبوب ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک اور حدیث میں سنن ترمذی میں یہ بات بیان کی گئی کہ جب الاسراء والمعراج کا سفر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہاں پر ان کو ابراہیم علیہ السلام ملے، جنہوں نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان کو بتا دینا کہ جنت کی مٹی پاک ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، اور جنت کی زمین جو ہے وہ خالی ہے کسی بھی درخت سے، اور اس کے پودے کیا ہیں؟ یہی ذکر سبحان اللہ والحمد للہ واللہ الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، کوشش کیجئے خوب یہ ذکر کریں تاکہ ہمارے جنت میں باغ ہمارے لیے پیدا کیے جائیں جہاں پہ یہ بے شمار پودے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے۔